ناظرین محترم، تاریخ کے وسیع افق پر کچھ واقعات ایسے ہیں جو محض قصے نہیں بلکہ زمین کی سانسوں کی آوازیں لگتے ہیں۔ جب انسان اپنی ہدایت بھول جاتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ اس کی فطرت کو جھنجھوڑنے لگتا ہے۔ آج جس داستان کا آغاز ہم کر رہے ہیں وہ انہیں جھنجھوڑنے والی داستانوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ نبی جنہوں نے صبر کا ایسا چراغ جلایا جو آج تک ایمان والوں کے دلوں میں روشن ہے۔ لیکن ناظرین، آج ہم اس واقعے کا صرف پہلا باب کھولتے ہیں، کیونکہ طوفان، کشتی اور انسانیت کی نئی ابتدا یہ سب پارٹ 2 میں ظاہر ہوگا۔ پارٹ 1 میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے حالات ہیں جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو نزدیک کیا، کیا وجوہات ہیں جنہوں نے انسانوں کو ان کے رب سے دور کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح صدیوں تک قوم کو بلایا مگر کسی کے دل میں روشنی اتری تو کسی نے طنز کے تیر برسائے، اور پھر وہ نشانیاں کیا تھی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ طوفان اپنے سفر کا آغاز کرنے والا ہے۔ آئیے زمانے کی اس کھڑکی کو کھولتے ہیں اور وہ منظر دیکھتے ہیں جہاں سے انسانیت کا پہلا عظیم امتحان شروع ہوا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد نسل انسانی بہت سادہ، پاک اور ایک اللہ کی عبادت گزار تھی۔ ان کے دلوں میں فطرت کی روشنی تھی، کوئی جھگڑا نہ تھا، کوئی غرور نہ تھا۔ چند نسلوں تک انسان سیدھے راستے پر قائم رہا، لیکن شیطان کی دشمنی کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ انسان کو بہکانے کے ہر موقع کی تلاش میں تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے کچھ نیک بندے جو اپنے وقت کے بہت محترم تھے، لوگ ان کی نیکیوں سے بہت متاثر تھے۔ جب وہ بزرگ رخصت ہوئے تو لوگ اداس ہو گئے، گویا نیکی کی علامت ان سے کم ہو گئی ہو۔ یہیں سے شیطان نے پہلا وار کیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا، ان نیک لوگوں کی بیٹھ کے یادگار بنا لو، ان کی قبروں کے پاس علامتی نقش بنا لو، جب بھی ان کے مجسمے دیکھو گے تو نیکی یاد آئے گی۔ ناظرین، یہ لوگ برا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ان کے نزدیک یہ صرف یادگاریں تھی، بس اتنا کہ ان کی نظر پڑے تو انہیں نیکی یاد آ جائے۔ مگر یہ شیطان کا جال تھا۔ وقت گزرا، نسلیں بدل گئی، اور نئی نسل نے ان مجسموں کی اصل حقیقت بھلا دی۔ شیطان نے دوسرا قدم اٹھایا کہ تمہارے بزرگ تم پر فخر کرتے تھے، یہ تمہاری سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا قدم کہ یہ تمہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکو، انہیں پکارو۔ یوں شرک پہلی بار زمین پر ظاہر ہوا۔ یہ شرک صرف کوئی معمولی عقیدہ نہیں تھا، یہ انسان کے دل اور روح پر ایسا اندھیرا بن کر چھایا جس نے اخلاق، کردار، سوچ اور معاشرت کو بدل دیا۔ لوگوں نے اللہ کی وحدانیت بھلا دی، رابطہ ٹوٹ گیا، نور بجھنے لگا، دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک عظیم فیصلہ کیا، اور زمین پر بھیجے گئے اللہ کے خاص بندے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت معزز تھے، کردار بلند، عقل پختہ، معاملات میں ایمانداری اور اخلاق میں بے مثال تھے۔ انہیں دیکھ کر ہر شخص جانتا تھا کہ یہ شخصیت عام نہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو وہ پیغام دیا جس کی اصل زمین و آسمان کے خالق سے تھی۔ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے نعمتیں دی، اسی کے حضور واپس جانا ہے۔ یہ پیغام نرم بھی تھا، واضح بھی، اور دلوں تک پہنچنے والا بھی۔ لیکن اسی لمحے سے قوم کی ہٹ دھرمی کا آغاز ہوا۔ قوم میں چند لوگ تھے جنہوں نے پہلے ہی بات پر طنز کیا، یہ شخص بھی ہماری طرح کھاتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، اسے ہم سے کیا برتری ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہوتا تو وہ ہم جیسے سرداروں کو بھیجتا۔ نوح چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلے، ہرگز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی سختی اختیار نہ کی۔ آپ نے دلیل، محبت، خیر خواہی سے سمجھایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس میں تمہاری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ قوم کے سرداروں کے نزدیک ان کا اپنا اثر و رسوخ زیادہ قیمتی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کی سرداری، دولت اور تکبر کی عمارت گر جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ سچ کبھی کبھی اتنا صاف ہوتا ہے کہ آنکھیں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی ہار نہ مانی۔ انہوں نے ایک نہیں، 1000 بار کوشش کی، دن میں، رات میں، سرے عام، تنہائی میں، ہر طرح سے سمجھایا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر چند دن کی پریشانی سے تھک جاتے ہیں، مہینے کی مشکلات ہمیں ہار ماننے پر مجبور کر دیتی ہیں، سال بھر کی جد و جہد ہمیں تھکا دیتی ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال تک جاری رہی۔ سوچے، ایک صدی گزری، قوم کا رد عمل وہی، دوسری صدی گزری، مزاحمت اور بڑھ گئی، تیسری صدی گزری، نئے لوگ پیدا ہوئے مگر گمراہی وہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی مایوسی کو اندر آنے نہیں دیا۔ آپ کی آواز میں ہمیشہ قوم کی خیر خواہی تھی، آپ کا لہجہ کبھی سخت نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ تم پر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔
تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، بارشیں برسائے گا، تمہیں قوت دے گا، مگر تم ہٹ درمی چھوڑ دو۔ مگر سردار کہتے اے نوح، تمہاری باتوں میں کوئی وزن نہیں، اگر ان باتوں میں سچ ہوتا تو ہماری نسلیں کیوں نہ سمجھ پائیں؟ تم نے صرف کمزوروں کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ جو ایمان لاتے وہ غریب، کمزور، بے سہارا لوگ تھے۔ قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی، وہ کہتی ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ہرگز نہیں، ہم اس وقت ایمان لائے گے جب تم ان کو نکالو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے میں مومنوں کو کبھی نہیں نکالوں گا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ لوگ کمتر ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ جواب سرداروں کو جلانے لگا۔ وہ ہر روز نئے اعتراض لاتے، نئے طنز کرتے، نئے توہین کرتے۔ ایمان والوں پر ظلم بڑھتا گیا، کوئی روزی سے محروم، کوئی گھر سے نکالا گیا، کسی کو مارا گیا۔ لیکن ایمان والوں کے دل میں یقین کی روشنی اتنی مضبوط تھی کہ وہ کہہ دیتے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ یہ منظر سال در سال، دہائی در دہائی، صدی در صدی چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کبھی اپنی قوم کے سامنے جاتے وہ چہرے پھیر لیتے، کچھ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کچھ اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہم تمہاری باتیں نہیں سنیں گے، تم ہم پر جادو کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کبھی تھکتے نہیں تھے۔ آپ ہر بار نئے انداز میں بات کرتے۔ ایک دن کہتے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دوسرے دن کہتے میں تمہیں عذاب سے بچانے آیا ہوں۔ کبھی آپ ان سے ان کا ماضی یاد دلاتے، جن کو تم پوجتے ہو وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، تم نے اپنی عقل کا قتل کر دیا ہے۔ کبھی مستقبل دکھاتے، اگر تم صحیح راستے اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں سرسبز زمینیں دے گا، امن دے گا، دولت دے گا۔ مگر قوم کا جواب سخت ہوتا، اے نوح بہت سن لیا، اب بس کرو ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار ایک دن اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے رات دن قوم کو بلایا، لیکن جتنا بلایا اتنا ہی وہ بھاگتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے قوم کو چھوڑا نہیں۔ ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کبھی صبر ختم نہ ہوا۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ایک رات حضرت نوح علیہ السلام تنہائی میں دعا میں مشغول تھے۔ صدیوں کی تھکن نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر دل کا نور اب بھی روشن تھا۔ اسی رات وہ لمحہ آیا جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، تمہاری قوم میں اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا وہ کرو جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ اب دعوت کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کو ایک نئی ذمہ داری دی جا رہی تھی کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ یہ معمولی کشتی نہیں تھی، یہ ایک ایسا الہامی منصوبہ تھا جو آنے والی تباہی میں ایمان والوں کی حفاظت کا ذریعہ بننے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ ایمان والوں نے ہاتھ بٹایا، انہوں نے پہاڑوں کے پاس ایک وسیع جگہ منتخب کی۔ وہاں اونچے تختے کاٹے گئے، مضبوط کیل بنائے گئے، بڑے شہتیر تیار کیے گئے۔ انسان کی سوچ سے باہر تھا کہ اتنی بڑی کشتی خشکی پر کیوں بن رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم میں حکمت تھی۔ قوم یہ منظر دیکھ کر دیوانہ وار ہنستی کہ نوح بیابان میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ بارش نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، یہ کہاں چلے گی؟ ہم کہہ رہے تھے نا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف ایک جواب دیا، جس وقت تم ہنستے ہو اس وقت تم پر وہ عذاب آ رہا ہوتا ہے جس سے میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مگر قوم کے کان بند تھے، دل سخت تھے، آنکھوں پر پردے تھے۔ کشتی تیار ہوتی رہی، ایک ایک تختہ اللہ کے حکم کے مطابق لگتا گیا، ایک ایک کیل اپنی جگہ مضبوطی سے لگایا گیا۔ یہ کوئی عام انسانی منصوبہ نہیں تھا، یہ آسمانی نگرانی میں مکمل ہو رہا تھا۔ جب کشتی پوری ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب ایک خاص نشانی کا انتظار کرنا ہے۔ جب تنور سے پانی ابلے گا اسی وقت ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرنا۔ یہ نشانی بہت عجیب تھی۔ زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا، یہ فطرت کی عام اصولوں سے بالکل مختلف ہے، مگر یہی وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کرنا تھا کہ معاملہ انسان کا نہیں خالق کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی لمحے کے انتظار میں تھے۔ ایمان والے بھی حیران تھے، وہ ہر دن نئی نشانی کا انتظار کرتے تھے، لیکن قوم وہ اب بھی ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ وہ کہتی ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا، تمہاری باتیں صرف کہانیاں ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ زمین کا سینہ پھٹنے والا ہے، آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں، پہاڑ لرزنے والے ہیں اور انسانیت کا پہلا عظیم فیصلہ اتارنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پارٹ 1 ختم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا انسان کی گمراہی کیسے شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے کس انداز میں قوم کو بلایا، قوم نے کس حد تک انکار کیا، 950 سال کا صبر، ایمان والوں کا کردار، قوم کی ہٹ دھرمی، اور پھر کشتی کی تیاری اور آخری نشانیاں، اصل فیصلہ، اصل طوفان، اصل انجام،
اور ایمان کی عظیم ترین جیت، یہ سب پارٹ 2 میں آئے گا۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔